جمع تقسیم کی ابھی جو ریسنٹ ایپیسوڈس آئی ہیں جس کے اندر انہوں نے دکھایا ہے کہ لیلا کے گھر خوشخبری ہے، یعنی کہ وہ پریگننٹ ہیں اور ان کو موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، جس وجہ سے انہوں نے کچھ اپنی ساس سے بھی ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن یہ کہ انڈائریکٹلی کچھ تھوڑی سی بدتمیزی یا مس بیہیو کہہ لیں گے کر لیا، جس کی وجہ سے ان کی ساس کا جو ہے وہ دل تھوڑا سا ہرٹ ہو گیا۔ مجھے ایک بات تھوڑی سی جو آج کل فیل ہونے لگی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی ڈرامے یا تو بنا صرف عورتیں نہیں ہیں یا بنائے صرف عورتوں کے لیے جا رہے ہیں، یا ان کا کوئی ایسا ایک ایجنڈا ہو گیا ہے کہ انہوں نے ہر بات کو ایک مسئلہ بنا لیا ہے، پریگنینسی کو ایک مسئلہ بنا لیا ہے، میاں بیوی کی ریلیشن شپ کو ایک مسئلہ بنا لیا ہے کہ جی ٹاکسک ریلیشن شپ ہے، کنٹرولنگ ریلیشن شپ ہے، میری پہچان، میری آئیڈینٹی، میری انڈیپینڈنس۔ دیکھیں بات یہ کوئی بری نہیں ہے، اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی، اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کرنا ہر انسان کا رائٹ ہے، عورتوں کا بھی رائٹ ہے، لیکن اس چیز کو زندگی کا مسئلہ بنا لینا جو ہے وہ پرابلم ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتی پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح کہ جی کس نے کتنے بچے پیدا کیے اور کتنے بچے پالے ہیں، لیکن دیکھیں ایک طرف ڈرامے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے اور میں یہ نہیں کھاؤں گی، میں وہ نہیں کھاؤں گی، ہیلدی لائف سٹائل ہونا چاہیے۔ تو ہیلدی لائف سٹائل کے اندر 24 گھنٹے بستر کے اوپر لیٹے رہنا کون سی پریگنینسی کے اندر جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ بستر کے اوپر 24 گھنٹے لیٹیں؟ جس نے ان کو یہ بتایا ہے کہ متوازن غذا لینی چاہیے، بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے، اس نے یہ نہیں بتایا کہ اٹھ کے چلنا پھرنا چاہیے اور اپنے روٹین کے کام کرنے چاہیے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، میں بھی ایک عورت ہوں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو موڈ سوئنگز کو، پریگنینسی کے ہارمونل چینجز کو ایک مسئلہ بنا کے لوگوں کے سر پہ سوار کیا جا رہا ہے، یہ اتنا بھی بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بے شک ہر عورت چاہتی ہے کہ ایسے وقت کے اندر اس کا خیال کیا جائے، کیئر کی جائے، تھوڑی سی وہ پریشان، کچھ ڈپریس، کچھ نروس ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ چیخنا شروع کر دیں اور لڑنا شروع کر دیں اور میاں پہ چلائیں۔ جیسے کریونگ کو ایک مسئلہ بنا رکھا ہے لوگوں نے، ہمیں آئس کریم کی کریونگ ہو رہی ہے، ہمیں فلانے کھانے کی کریونگ ہو رہی ہے۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر انسان افورڈنگ ہے تو اس پہ کریونگ سوٹ کرتی ہے، اگر کوئی عورت بیچاری افورڈنگ ہے ہی نہیں تو اس کے کریو کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے یہ جو ہر چیز کو ایک مسئلہ بنا کے اور بہت بڑا ایک پیغام بنا کے لوگوں کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے پریگنینسی نہ ہو گئی کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ بھائی ان کے موڈ کے حساب سے سارے لوگ چلیں، تو یہ وہ کون سا آفس ہے جو 9 مہینے 10 مہینے کی چھٹی آپ کو دے دے گا؟ کوئی سا آفس بھی نہیں دے گا، تو آپ کو کام دبا کے جانا پڑے گا۔ آپ کے پاس اپنی کنوینس ہے، الگ بات ہے، اگر آپ کسی رکشا ٹیکسی کے اندر بیٹھ کر جا رہے ہیں، بس میں بیٹھ کے لٹک کے جانا ہے، تو آپ کو وہاں پر طرح طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زندگی مشکل ہی ہوتی ہے، زندگی سخت ہی ہوتی ہے، اچھی بات ہے پریگننٹ عورتوں کا خیال کرنا، لیکن عموماً لوگ نہیں کرتے۔ شروع شروع میں تو عورتیں خود بتاتی بھی نہیں ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور تو اس طرح کی بات ہے۔ تو جہاں تک یہ اس کو ایک پروموٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جی بہت بڑا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی بہت زیادہ موڈ سوئنگز کا ایشو ہے، کوئی بہت زیادہ کسی چیز کی کریونگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ کوئی ہارمونل وہ ہے، تو یہ کوئی اتنا بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو انسان مینج نہ کر سکے۔ اور انسان میں، انسان اور ہوتا کیا ہے؟ انسان یہی تو ہوتا ہے کہ آپ فرض کر لیجئے، اس کی ایک مثال اس طرح سے لیجئے، آپ ساس سسر سے لڑ لی، آپ نے میاں سے بدتمیزی کر لی، گلاس توڑ دیا، چیخ لی، چلا لی، کیونکہ آپ کو موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں۔ اگر فرض کر لیں یہ آپ کی پہلی نہیں، آپ کی 5ویں پریگنینسی ہے کہ آپ کی دوسری پریگنینسی ہے، آپ کے گھر میں آلریڈی ایک بچہ موجود ہے، آپ کیا کریں گی؟ آپ اس بچے کو بھی ڈانٹیں گی، اس بچے سے بھی لڑیں گی، اس کو بھی برداشت نہیں کریں گی، کیونکہ جی مجھے تو ہارمونل ایشوز ہو رہے ہیں، میرے تو جی موڈ سوئنگز جو ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہے۔ تو اس چیز، ہر چیز کو ایک مسئلہ بنا دینا کہ جیسے عورت کا پاکستان میں کوئی بہت ہی خدا نخواستہ برا حال ہے کہ بس مری چلی جا رہی ہیں۔ ہر طبقے کی عورتوں کو کچھ فائدے حاصل ہیں، کچھ نقصان ان کی زندگی کے اندر شامل ہے، لیکن جس طریقے سے یہ ایک ایجوکیٹڈ عورت کا عجیب و غریب قسم کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ٹی وی کے ڈرامے اسپیشلی، یہ بالکل سمجھ سے باہر ہیں۔ دوسری بات جو سب سے آکورڈ چیز مجھے جمع تقسیم میں لگتی ہے وہ یہ کہ ہر 2 منٹ کے بعد آپ ناپ کے تول کے دیکھ لیں کہ کوئی ایپیسوڈ سٹارٹ ہو، کوئی نیا سین شروع ہو، 2 سے 2.5 منٹ کے اندر اندر وہ سین ایک لیکچر میں بدل جاتا ہے۔ جب سے ہم نے یہ ڈرامہ دیکھنا شروع کیا ہے، بڑے خاندان کے اوپر لیکچر، جوائنٹ فیملی کے اوپر لیکچر، الگ گھر کے فوائد، واشنگ مشین کے فوائد، اپنا کام خود کرنے کے فوائد، لڑکیوں کے تعلیم کے فوائد، لڑکیوں کے فائنینشلی انڈیپینڈنس کے فوائد، میاں کا جو ہے وہ بیوی کی بات کو سننا اور بیوی کو اہمیت دینے کے فوائد، خاندان کو جوڑے رکھنے کے فوائد، خاندان سے الگ رہنے کے فوائد، ایجوکیشن کے جو میں نے جیسے کہا کہ خواتین کی ایجوکیشن اور ڈگری کے فوائد، اس کے بعد جب اس کے لیلا کے ساس سسر آ کے جو ہیں وہ اس کے گھر میں ساتھ رہنا شروع کر دیے تو پھر وہی بڑوں کے ساتھ رہنے کے فوائد، اس کے بعد جو ہے دیسی ٹوٹکوں کے فوائد، انگریزی دوائیوں کے فوائد،
مسلسل ایک جیسے کہ لیلا کی والدہ نے ایک فضا بنا رکھی تھی مسلسل لڑائی جھگڑے کی، مسلسل ٹونٹنگ کرنے کی، کوئی اپنے سامنے آنے والوں کے اوپر اس طریقے سے جہالت کا ٹھپا لگا کے اور مسلسل بیٹھ کے ان کو تانے نہیں دیتا کہ جو ہے آپ جو ہیں وہ جاہل ہیں، آپ جاہل ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ ایک تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لیلا کی اماں نے کون سی ڈگری کر رکھی ہے، کون سی ایروناٹیکل انجینئرنگ کر رکھی ہے، کون سی وہ ڈاکٹر بی بی ہیں، ایسا انہوں نے کیا ڈگری کر رکھی ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے خاندان کی واحد ایسی عورت ہے جس نے کبھی یونیورسٹی کا منہ دیکھا ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جو سوچ قیس کی اماں کی تھی، سملر جو سوچ تھی وہ بالکل ان کی لیلا کی والدہ کی تھی کہ بالکل ایک جیسی باتیں کرنا کہ ہم جو ہیں وہ گھر چھوڑ کے اگر چلے گئے تو ہماری بیٹی ان کے کمپلیٹ قبضے میں آ جائے گی۔ یہی قیس کی جاہل جو اماں انہوں نے دکھائی ہیں وہ بھی یہی باتیں کر رہی تھیں۔ جس طریقے سے اب قیس کی اماں کو دکھایا کہ بے انتہا بہو کو چیزیں بنا بنا کے کھلا رہی ہیں، ایسا بھی سسرال میں کیا میکے میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اس ڈرامے میں ہر چیز اوور ایگزیجریٹڈ ہے۔ جہاں میں لیکچرز کی بات کر رہی تھی، فیصل جو بچہ ہے اس کا کیریکٹر آتا ہے، وہ مسلسل اپنی اماں کو لیکچر دیے چلا جاتا ہے۔ جو سدرا بچی ہے وہ مسلسل اپنی اماں کو لیکچر دیے چلی جا رہی ہے۔ جو شفق بچی ہے وہ مسلسل اپنی اماں کو لیکچر دیے چلی جا رہی ہے۔ اب وہ نگہت بھابھی کا جھگڑا اپنے میاں سے ہوا، پہلے انہوں نے میاں بیوی کے تعلق کے کچے ہونے پہ اور طلاق دینے پہ اور مرد کے اوپر انہوں نے ایک لمبا لیکچر دیا، پھر وہ اپنی سہیلی کے پاس پہنچ گئی۔ سہیلی نے انتہائی اوور ایکٹنگ کر کے ان کو مسلسل یہ بتایا کہ عورت کو فائنینشلی اسٹیبل ہونا ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ بات وہ کہاں پہنچا دی ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کو گھما کے پھرا کے ڈرامہ ایسا لگتا ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے لکھا گیا ہے کہ ہمیں ہر کیریکٹر سے ہر سین کے اندر ایک لیکچر کا عنصر ہے جو ہمیں اس کے اندر، مطلب نارمل بات کوئی آدمی کرتا ہی نہیں ہے۔ جو آدمی بات کرنی شروع کرتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے لیکچر دینا شروع کر دیتا ہے کسی نہ کسی بات کے اوپر۔ یہ اس ڈرامے کا ایک بے انتہا تکلیف دہ پہلو ہے۔ حالانکہ ڈرامہ اچھا ہے، کانسیپٹ اچھا ہے، باتیں اچھی ہیں، لیکن اس کو اتنا کلاس رومی، اتنا پریچی نہیں بنانا چاہیے۔ جو راجدہ کا کیریکٹر ہے وہ بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کس قسم کا کیریکٹر ہے۔ اس کو اپنی بیٹی کے ڈرنے کی، گھبرانے کی، پریشانی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے تک اس کو اتنا زیادہ اپنے گھر میں ڈاکہ پڑنے کی فکر تھی، لیکن اس کا گھر کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے وہ اعجاز نام کا لڑکا جو ہے وہ گھر کے اندر آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں یہ نہیں آئی کہ جب سدرا کو کتابیں چاہیے تھیں اور وہ اعجاز لڑکا کھڑا ہوا اس کی اماں سے باتیں کر رہا تھا، تو سدرا یہ بات اپنی اماں سے نہیں کہہ سکتی کہ آپ مجھے کتابیں منگوا دیں؟ کیا ضرورت ہے غیر مرد کے منہ لگ کے اس سے کہنے کی اعجاز بھائی آپ مجھے یہ کتابیں لا دیں گے؟ کیوں ڈائریکٹ بات کر رہی ہے جب ماں گھر کے اندر موجود ہے؟ اور راجدہ اتنی ساری پریشانیاں دیکھنے کے باوجود 24 گھنٹے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ اعجاز نامی لڑکا جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے آیا ہوا ہے۔ ابھی جو ریسنٹ ایپیسوڈ میں انہوں نے دکھایا ہے کہ ذیشان جو ہے وہ معافی مانگنے کے لیے سدرا سے کراچی سے اٹھ کے حیدرآباد آیا، تو یہ بتائیں کہ وہ لڑکا اکیلا کیوں چل پڑا؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ جا کے جب دروازہ کھٹکھٹائے گا تو اس کو کوئی بھی گھر کے اندر نہیں گھسنے دے گا؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ آتا یا بہن کو ساتھ لے کر آتا؟ اکیلا منہ اٹھا کے آ گیا گھر کے اندر، اور اب جب یہ گھر کے اندر آیا ہے تو یہ دونوں بہنیں گھر کے اندر موجود ہیں، اور پھر دروازہ کھول کے اس آدمی کو گھر میں بلا لیا۔ تو یہ جو اس میں بے وقوفی کا عنصر ڈرامے کے اندر دکھا رہے ہیں اور لیکچر کا عنصر جو ڈرامے کے اندر دکھا رہے ہیں، اور کچھ باتیں بالکل بے بنیاد جیسے سدرا کی شادی طے کر دی ایک میٹرک پاس آدمی سے، کیا سوچ کر، کیا بے وقوفی ہے یہ؟ آئی ایم سوری، اچھا ڈرامہ ہونے کے باوجود اس کی کچھ باتیں جو ہیں وہ بالکل سمجھ سے باہر ہیں۔